بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے وہ مشہور معرکۃ الآراء ایک مسئلہ شروع ہوا کہ نماز میں جو بسم اللہ ہے تسمیہ پڑھنا ہے، اس میں جہر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے دو سٹیپ ہے اختلاف کے۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، پہلے اختلاف اس میں ہے۔ اور اگر پڑھی جائے گی تو پھر دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ سرًا یا جہرًا، خفیہ پڑھی جائے گی یا جہر کے ساتھ، تو دوسرا اختلاف اس میں ہے۔ ان اختلافات کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دو باتیں تمہیدی طور پر ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں ایک آیت کے طور پر بھی آیا ہوا ہے، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، تو وہ تو خارج از بحث ہیں۔ لیکن بحث اس میں ہے کہ سورتوں کی ابتدا میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کا حصہ ہے تو پھر جو سورت کے ساتھ بسم اللہ لکھی گئی ہے اس سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی آیت ہے یا مستقل آیت ہے۔ تو اس حوالے سے فقہی اختلاف رائے موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ بسم اللہ جو سورتوں کی ابتدا میں لکھی گئی ہے، اس کی کوئی شرعی لازمی حیثیت نہیں ہے۔ مطلب نہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ سورت کا حصہ ہے، نہ یہ مستقل آیت ہے۔ صرف تبرکانہ کلمات ہے جو سورت کی ابتدا میں لکھی گئی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حصول برکت کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اس کی کوئی قرآنی حیثیت نہیں ہے۔ نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ اس سورت کا حصہ ہے۔ اور امام مالک کی رائے تمام بسم اللہ کے بارے میں ہے، خواہ سورۃ فاتحہ سے پہلے والی بسم اللہ ہو یا باقی صورتوں سے پہلے والی بسم اللہ ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ آیا ہے تو اس میں تبرک کا مضمون یقیناً ہے، تو صحابہ نے اپنے اجتہاد سے پھر اس کو ہر سورت کی ابتدا میں لکھا ہے، اور یہ اس حیثیت سے نہیں لکھا گیا کہ قرآن کا حصہ ہے، بلکہ محض ایک دعا کے طور پر اس کو لکھا گیا ہے۔ تو امام مالک کا مذہب یہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب امام مالک کا مذہب ہوگا تو وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے ہی کے قائل نہیں ہے، چاہے کہ جہراً پڑھی جائے یا سرًا پڑھی جائے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ امام مالک کے علاوہ جو جمہور فقہا ہے باقی سب، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ ایک بسم اللہ ایک مرتبہ ایک مستقل آیت ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے۔ البتہ اس کو ہر صورت کے ساتھ دہرایا جو گیا ہے تو یہ مستقل آیتیں نہیں بنی اس سے، بس ہر صورت کے تحت ابتدا کے برکت کے لیے یہ دہرایا گیا ہے، باقی یہ ایک ہی آیت ہے جس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو گوئے کہ احناف جو ہے سورہ نمل والے بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کے قائل ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنفی امام جب تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کا ختم مکمل ہو۔ تو اسی وجہ سے پڑھتا ہے کہ ایک بار یہ قرآن کی آیت ہے تو کسی بھی سورت کے ساتھ ایک بار اس کو جہراً پڑھا جائے۔ تو البتہ احناف کہتے ہیں کہ یہ مستقل آیت ہے، کسی صورت کا جز نہیں ہے، کسی بھی صورت کا یہ جز اور حصہ نہیں ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستقل آیتیں ہیں، چنانچہ 113 مرتبہ بسم اللہ ہے قرآن میں، تو یہ 113 مستقل آیتیں ہیں۔
اور مزید یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو بسم اللہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز بھی ہے، اس میں ان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ والا جو تسمیہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ پھر ایک اشکال ان پہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے آیات کے بارے میں تو حدیث میں آئی ہے بات کہ انہا السبع المثانی کہ 7 آیتیں ہیں، تو اگر بسم اللہ کو آپ 7 لگائیں گے تو یہ تو 8 آیتیں ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ تو مستقل آیت ہے اور یہ سورت کا جز ہے، البتہ صراط الذین انعمت علیہم سے آخر تک ایک ہی آیت ہے، اس کے بیچ میں آیت نہیں ہے، تو اس کو ایک ہی آیت بناتے ہیں، تو اس طریقے سے 7 آیتیں ان کے ہاں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ والے بسم اللہ کے بارے میں ان کی رائے واضح ہے کہ یہ سورت کا جز ہے۔ البتہ باقی صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ لکھی گئی ہے یہ جز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں ان کی دو رائے ہے، دونوں رائے ہے کہ جز ہے، دوسرا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی راجح یہ ہے کہ یہ جز صورت مانتے ہیں، تو باقی صورتوں کا بھی جز مانتے ہیں۔ تو گوئے کہ شواف ہے کہ ہر صورت کا جز ہے اور مستقل آیت ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں جو بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے تو یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی صورتوں سے پہلے پڑھنا ہے، جیسے کہ آدمی جب تلاوت کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ صرف مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اب جو حضرات اس بات کے قائل ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے اور سورت سے پہلے اس کا پڑھنا ہے مسنون، اس میں پھر ان کا دوسرے درجے میں اس میں اختلاف ہے کہ اس کا پڑھنا جہراً سنت ہے یا سرن۔ سرن کی تعبیر یہاں آئی ہے فی نفسہ، کہ آدمی اپنے ہاں پڑھ لے، تو اپنے ہاں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سرن پڑھ لے کہ دوسرا کوئی نہ سنے۔ تو اس حوالے سے احناف کا مذہب یہی ہے کہ یہ سرن ہی پڑھی جائے گی، اور جہراً پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن سنت مؤکدہ جیسے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے کہ سرن ہی پڑھی جائے۔ البتہ اگر کسی نے جہراً پڑھی ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، جائز بما ایمان ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، جہراً ہے اور دونوں جگہ جہراً ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی جہراً پڑھا جائے گا، اور جب سورت شروع ہوگی تو اس کے ابتدا میں بھی جہراً بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو دونوں جگہ وہ جہر کے قائل ہیں۔ اور امام مالک تو سرے سے جزئیت کے ہی قائل نہیں ہے اور قرات کے ہی قائل نہیں ہے، تو امام مالک کے ہاں نماز یہ ہے کہ بس اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ ثنا کے بھی قائل نہیں تھے نا، جیسے کہ پہلے بات آئی تھی، تو ثنا بھی ان کے ہاں نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ گوئے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کی جائے گی۔ اب یہ تینوں آراء ہے اور یہ فقہی اختلاف ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام ترمذی چونکہ انتہائی مرتب انداز سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور فقہی اختلافات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، تو اس کی بھی یہاں بھرپور رعایت رکھی گئی ہے، تو انہوں نے 3 ابواب قائم کیے ہیں۔ تو پہلا باب ان حضرات کے لیے ہے جو سرن پڑھنے کے قائل ہے، احناف، اور دوسرا باب شوافع کے لیے ہے، اور تیسرا باب امام مالک رحمہ اللہ کے لیے ہے۔ اب فرق ان تینوں ابواب میں یہی ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ پہلا جو باب ہے اس میں انہوں نے ایک ہی حدیث نقل کی ہے، باقی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن پہلے باب کی جتنی بھی حدیثیں ہیں تو ان سب میں 2 باتیں ہیں اچائی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سند کے لحاظ سے مضبوط روایات ہیں، یا تو حسن صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صریح الدلالہ اور محکم الدلالہ ہے، کہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری توجیہ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اور جو دوسرے باب میں امام شافعی کے دلائل ہے، تو ایک دلیل تو انہوں نے ذکر کیا، باقیوں کا حوالہ دیا ہے، تو اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ روایات جو ہے
اگرچہ صریح الدلالہ ہے، محکم الدلالہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ روایات ضعیف ہیں، اور بعض روایات تو بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ تو اس کا پلہ اور اس کا جو مطلب یہ کہ پایا ہے اور مرتبہ ہے وہ احناف کی روایات سے یقیناً کم ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ اور تیسرے باب میں امام مالک کے دلائل ذکر کی ہیں۔ امام مالک کی دلیل میں بھی یہ دو باتیں ہیں کہ وہ مضبوط تو ہے، سند کے لحاظ سے قوی روایات ہے، لیکن محکم الدلالہ نہیں ہے، اس میں دوسری توجیحات بھی ممکن ہے۔ تو گوئے کہ ہر ایک کے دلیل میں کوئی نہ کوئی سقم پایا جاتا ہے، اور احناف کی جو دلیل ہے تو اس میں کوئی سقم نہیں ہے، دونوں صفات اس کی پوری ہے، روایات سندن بھی مضبوط ہے اور دلالتاً بھی بالکل واضح ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا سعید بن جریری عن قیس بن عبایہ عن ابن عبداللہ بن مغفل قال، حضرت عبداللہ بن مغفل کے بیٹے قال تو فرماتے ہیں کہ سمعنی ابی وانا فی الصلاۃ واقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ اپنے والد، ان کے والد جب بوڑھے ہو گئے تو وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ بڑھاپا جو ہے یہ بھی ترک جماعت کے اعذار میں سے ہے، جیسے کہ صحابی سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑ رہا ہو تو دوسرا آدمی اگر اس کے امام بننے کے لیے رہ جائے گھر پر تو اس کو بھی گناہ نہیں ہے، وہ بھی معذور شمار ہوگا۔ جیسے کہ یہاں ان کے بیٹے ان کے لیے نماز پڑھاتے تھے گھر میں، اور وہ امام بنے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے جب ان کے امام تھے تو کہتے کہ سمعنی ابی وانا فی الصلاۃ، کہ مجھ سے والد صاحب نے سنا نماز میں اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں زور سے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لی، تو مجھے بتایا، یعنی مطلب جب نماز سے فارغ ہوئے تو گوئے کہ بعد میں بتایا ہوگا کہ اے بنی محدث، بیٹے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں بسم اللہ جو جہرن پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ نئی بات ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ ایاک والحدث، اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں اور بدعات نکالنے سے بچاؤ۔ مزید یہ والد بیٹا اپنا والد کی خصوصیت ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلَامِ، کہ میں نے اپنے والد سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا جس کو بدعات سے زیادہ نفرت ہو، میرے والد سے بھی بدعات سے زیادہ اس کو نفرت ہو، ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ تو مطلب سب سے زیادہ نفرت بدعات سے کس کو تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل کو، جو ان کے والد تھے، یعنی منہ۔ قال، تو یہ پھر حضرت ابن مغفل کی بات جاری ہے، تو ان کے مزید وضاحت یہ تھی کہ وقت صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر وعثمان، کہ ان سب حضرات کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہے، فلم اسمع احد منہم یقولها، کسی سے میں نے یہ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ لہٰذا جب ان حضرات نے نہیں پڑھی ہے تو فلا تقولها، تم بھی نہیں پڑھو۔ تو جب نہیں پڑھو تو کیا کرو؟ اذا انت صلیت، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو فقل، پھر کہو، مطلب یہ کہ تکبیر کے بعد باقی جو ثنا ہے اور بسم اللہ وغیرہ ہے یہ خفیہ کہو، اور جہر جو ہے یہاں سے شروع کرو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایک بات ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا حوالہ نہیں دیا، ورنہ حضرت علی کا بھی یہی موقف ہے اور ان سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ سرًا بسم اللہ پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے حوالہ نہیں دیا اس لیے کہ ان کے دور میں جب حضرت علی خلیفہ بنے تو وہ کوفہ میں منتقل ہوئے تھے اور وہ وہاں امام بنتے تھے نمازوں میں، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ان کا حوالہ نہیں دیا، ورنہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ تو مطلب جو اکابر صحابہ تھے، جو خلفائے اربعہ تھے، ان سب کی ان کا معمول یہی تھا کہ وہ نہیں پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن مغفل نے اس کو بدعت قرار دیا، اور روایت بھی بالکل سند کے لحاظ سے مضبوط ہے، تو روایت صحیح بھی ہوئی اور صریح بھی ہو گئی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ پھر ایک اشکال ہوگا کہ ان حضرات نے جب بسم اللہ نہیں پڑھی زور سے تو آگے والے لوگوں نے کیسے نقل کر لیا، تو اس کی توجیہ آگے آ رہی ہے۔
قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن مغفل حدیث حسن، انہوں نے حسن صحیح نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عبداللہ بن مغفل کے بیٹے کا جو حوالہ آیا ہے نا سند میں عن ابن عبداللہ بن مغفل، تو امام ترمذی کا خیال یہ ہے مطلب پس منظر میں کہ وہ مجہول ہے، اور جب وہ مجہول ہے تو اس کی وجہ سے روایت کا درجہ کم ہو۔ لیکن یہ بات پہلے بار بار آ چکی ہے کہ صحابہ سے نقل کرنے والا جو صف اول کے تابعین ہے تو ان میں جہالت یہ کوئی عذر نہیں ہے اور مضر نہیں ہے، اس لیے کہ جرح و تعدیل کا فن اس وقت مرتب ہوا ہی نہیں تھا، تو ان کے حالات اگر مرتب نہیں ہوئے تو یہ اہل فن کا قصور ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ضابطہ ہے کہ صحابہ سے ڈائریکٹ نقل کرنے والے جو تابعین ہیں ان میں اگر کوئی مجہول بھی ہے تو اس کی وجہ سے روایت ضعیف نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی اس کی ایک مثال ذکر ہوئی تھی، آگے بھی مزید مثالیں آئیں گی۔ لہٰذا اگر یہ بات بیچ سے نکالی جائے نا تو پھر یہ روایت صرف حسن نہیں ہے بلکہ حسن صحیح ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی، دیکھو حضرت علی کا نام بھی یہاں لیا، وغیرہم بعدہم من التابعین، اور بعد کے تابعین کا بھی یہی عمل اور یہی رائے تھی۔ وبہ یقول سفیان الثوری و ابن المبارک و احمد و اسحاق لا یرون ان یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے جو احناف کا ہے۔ تو جب جہر نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھے گا جیسے کہ امام مالک کہتے ہیں، بلکہ وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ، فی نفسہ کا کیا مطلب ہے؟ سرًا پڑھے گا۔ ویسے فی نفسہ کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ دل ہی دل میں پڑھے، لیکن محدثین فی نفسہ کو سرًا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہاں اسی معنی میں ہے۔ تو یہ احناف کی دلیل تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دوسرے باب میں شوافع کی دلیل ہے۔ باب من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا اسماعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس فرماتے کہ حضور نماز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ تو یہاں سے شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد بسم اللہ پڑھتے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ جہر کی ابتدا یہاں سے کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اب اس روایت پہ ایک تو سند کے لحاظ سے کلام ہے جو ابھی آ رہا ہے، دوسرا ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ وہ محکم الدلالہ نہیں ہے، صریح الدلالہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے اختلاف آیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ ثنا اور دعا پڑھی جائے گی یا ڈائریکٹ قرات شروع کی جائے گی، تو امام مالک کی رائے یہ تھی اور تابعین میں سے بعض حضرات کی کہ ڈائریکٹ قرات شروع کی جائے گی، بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے۔ تو ابن عباس ان لوگوں کی نفی کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور کے تکبیر تحریمہ کے بعد ڈائریکٹ جو ہے الحمدللہ سے شروع نہیں ہوتا تھا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے بیچ میں۔ اب بسم اللہ سے مطلب بیچ کی دعائیں ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ شروع سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ کلمات ہوتے تھے، تو ان کچھ کلمات کا ذکر انہوں نے بسم اللہ کے عنوان سے کیا، اور مراد اس سے ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ تینوں ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں اور قرات میں فصل لایا جائے گا، ان دعاؤں کے ذریعے سے بالکل متصلاً قرات شروع نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک توجیہ اس میں ہے۔ بہرحال قال ابو عیسیٰ، خود امام ترمذی فرماتے کہ ولیس اسنادہ بذاک، کہ اس کا اسناد اس مرتبہ کا نہیں ہے جو مرتبہ مطلوب ہوتا ہے ایسے احکام میں، مطلب ضعیف ہے۔ وقد قال بهذا عدۃ من اہل العلم، عدت کا مطلب متعدد، کہ اس رائے کے میں متعدد اہل علم قائل ہے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر و بعضهم من التابعین رأوا الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے جہر بسم اللہ کا اختیار کیا ہے اور اسی کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور ائمہ میں سے وہ بھی یقول الشافعی و اسماعیل بن حماد و ابن ابی سلیمان و ابو خالد والبی اسمہ ہرمز و کوفی، یہ راویوں کا تعارف ہے۔ تو امام شافعی بھی ایک قائل ہے اس کی۔ اب ایک اشکال ہے کہ بھائی جب
اوپر روایت میں بات آ گئی کہ ابو بکر، عمر اور بڑے بڑے صحابہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، تو یہ صحابہ پھر کہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا؟ تو اصل صورتحال یہ ہے، اور یہ توجیہ آپ کو بہت سارے جگہوں میں کام آئے گی کہ صغار صحابہ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جو حضور کے زمانے میں کم عمر کے تھے، تو ظاہر ہے بعد میں یہ زیادہ زندہ رہے اور کبار صحابہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو صغار صحابہ تابعین کے سامنے کبھی کبھی وہ اعمال بھی دہراتے تھے جو ان کو پتہ تھا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور یہ ابتدا کے وقت کے اعمال تھے، بعد میں یہ ریپلیس ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے اعمال آئے ہیں، لیکن محض ایک تاریخی حیثیت ان کی تھی کہ یہ بھی شریعت کا حصہ رہا ہے اور حضور کا عمل کا حصہ رہا ہے، تو تابعین کے سامنے کبھی کبھی وہ کام بھی کرتے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے تھے، تاکہ تابعین کو پتہ چلے کہ یہ بھی رہا ہے۔ تو ان صغار صحابہ نے تابعین کے سامنے بسم اللہ کبھی زور سے بھی پڑھی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی ابتدا میں یہ تھا، بعد میں پھر سرن اور خفیہ پڑھنا رائج ہوا، لیکن ابتدا میں زور سے پڑھی جاتی تھی۔ تو مقصد ان روایات کا یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کو عمل کے لیے بتائے کہ آپ نے عمل بھی اسی کے مطابق کرنا ہے، بلکہ عمل کے لیے تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو آخر الامرین ہو، جس پہ آخر میں عمل جاری رہا ہو۔ اور آخر میں عمل کس چیز پہ جاری رہا تھا؟ بسم اللہ کے سرن پڑھنے پر، کیونکہ یہ بات بھی ایک دن میں نے آپ سے کی تھی کہ جب کسی حدیث میں حضور کے بعد خلفاء کا بھی تذکرہ آئے کہ حضور نے بھی یہ کام کیا ہے اور ابو بکر اور عمر نے بھی کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آخر الامرین تھا، وہ آخری دائمی عمل وہی تھا، دین کا مستقل حصہ بنا، اس لیے تو حضور کے بعد خلفاء نے اسی کو جاری رکھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہے اور وہ منسوخ ہے یا مرجوع ہے، کسی وجہ سے وہ متروک ہے۔ تو اس روایت میں بھی چونکہ ان حضرات خلفاء کا بھی تذکرہ ہے، تو پتہ چلا کہ دائمی اور آخری عمل یہی تھا، اور ان صغار صحابہ نے صرف دین کی تاریخ زندہ رکھنے کے لیے تابعین کے سامنے یہ عمل دہرایا ہے، مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ یہ دائمی عمل اس کو بنایا جائے۔ بہرحال اب تیسرے باب میں جو ہے امام مالک کی دلیل ہے۔ امام مالک کس بات کے قائل ہیں؟ کہ بسم اللہ ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ شروع جہر کا جو کیا جائے گا تو کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ سورہ فاتحہ سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين۔ تو یہ سند جو ہے بالکل مضبوط ہے اور روایت کا مطلب بھی واضح ہے، اگرچہ اس میں توجیحات ہے، لیکن بہرحال راجح مطلب اس کا یہی ہے کہ جہر وہ الحمدللہ سے ہی شروع کرتے تھے۔ اب امام مالک اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد فاتحہ پڑھتے تھے اور بیچ میں کچھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بعید ہے۔ ظاہر مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جب جہر شروع ہوتا تھا تو کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ الحمدللہ سے، اور اس جو مقتدیوں کو سنائی دینے والی چیز ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا تھا وہ سرن ہوتا تھا، اور یہ اس حدیث کا مطلب ہے، اور یہ مطلب اس مطلب سے زیادہ ظاہر ہے جو امام مالک نے لیا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو احناف تو اس کی یہ آسان توجیہ کر سکتے ہیں، لیکن شوافی کے لیے ذرا مشکل ہو گئی بات، کیونکہ وہ یہ توجیہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور جہر جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ کیوں یہ توجیہ نہیں کر سکتے امام شافعی؟ اس لیے کہ وہ بسم اللہ کے جہر کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری توجیہ ہے نہیں، تو اس لیے امام شافعی نے ایک بعید قسم کی توجیہ کی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں نا، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت سے پہلے فاتحہ پڑھتے تھے اور فاتحہ کو سورت پر مقدم کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورت پڑھی گئی ہو پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھی گئی ہو۔ تو یہ تقدیم الفاتحہ علی السورہ کا مطلب ہے اس حدیث کا، لیکن یہ بات بعید ہے یا نہیں ہے؟
بہت بعید توجیہ ہے، اس لیے کہ کون اس کا قائل ہے کہ سورت پہلے پڑھے اور فاتحہ بعد میں، تاکہ یہ بتانے کی ضرورت پیش آئے کہ نہیں بھائی فاتحہ پہلے ہے اور سورت بعد میں ہے۔ کسی چیز کا احتمال ہو تو آدمی اس کے رد کرے نا، جس چیز کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے تو اس کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کو ایک بہت ہی ہلکے مفہوم پر ڈالنے والی بات ہے، لہٰذا راجح توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جب جہر شروع ہوتی تھی تو وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ الحمدللہ سے۔ تو یہ بھی گویا کہ احناف کی دلیل ہو گئی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبعدهم كانوا یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین۔ قال الشافعی، اب امام شافعی کی وہ بعید والی توجیہ ہے کہ انما معنی ھذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین، معناہ انہم كانوا یبدؤون بقراءۃ فاتحۃ الکتاب قبل السورہ، کہ سورت سے پہلے فاتحہ پڑھتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سورت پہلے کبھی پڑھے اور فاتحہ بعد میں۔ ولیس معنی، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہم کانوا لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ جہراً نہیں پڑھتے تھے۔ جہراً تو بسم اللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ کو سورت سے مقدم کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح تو ہے کہ سورہ فاتحہ مقدم ہے، لیکن یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کہ اس کے بتانے کی ضرورت پیش آئے۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ احناف کی دلیل ہر لحاظ سے کلیئر ہے، بے غبار ہے، مضبوط ہے، اور تمام اختلافی مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مذہب حنفی کو بہت کمزور سا دکھا دیتے ہیں نا، تو غلط کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ فقہی اور اجتہادی اختلاف میں کوئی قطعی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مذہب احناف کو اتنا کمزور بھی نہیں ہوتا کہ اس کو آپ بالکل ناقابل اعتبار سمجھیں۔ ابھی تک جتنی اختلافی مسائل ہم نے پڑھے ہیں، کسی ایک مسئلے میں آپ نے احناف کا مذہب کوئی کمزور پایا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے کہ کوئی کمزوری ہے اس میں؟ بالکل برابر پلے کے دلائل ان کے ہوتے ہیں، اور کبھی راجح دلائل ہوتے ہیں، بس۔